پراپرٹی ٹریبونل کے حوالے سے جو خبریں گردش میں تھیں اس میں ہم نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ یہ نیئر فیوچر میں پراپرٹی ٹریبونل کا نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کرنے جا رہی ہے، تو اس کے بعد آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے اس حوالے سے ہم نے آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، آئی بٹن میں اس کا لنک موجود ہے، ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سے جو پوچھے گئے سوالات ہیں، بڑے کامن سوالات ہیں جو پوچھے گئے ہیں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے اور ایک گزارش بھی کریں گے۔ ایک گزارش ہماری آپ سے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو ویڈیو کے نیچے کومنٹس والا سیکشن ہے اس میں اپنے کومنٹس دیں تاکہ میں ایک جگہ پہ یکسوئی سے آپ کو آنسر کر سکوں۔ کوئی مجھے میسنجر کے ذریعے ٹچ کر رہا ہوتا ہے، فیس بک میرے پیج سے، کوئی مجھے یوٹیوب پہ، اور کوئی مجھے کوشش کر کے ڈھونڈ کے میرا نمبر ادھر سے میسج کر رہا ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہوگی، کیونکہ سب کو اٹینڈ کرنا ہر ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا، میری ہر طرح کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کمنٹ کو آنسر کروں، اور اگر آپ نیچے ویڈیو کے کامنٹ کرتے ہیں تو میں اس طرح جیسے یہ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو ایکسپلین کر دیا کروں گا۔ تو آپ نے جتنی بھی آپ کی کیوریز ہیں وہ آپ نے فیس بک پیج ہے میرے نام سے شاہد محمود کا، ادھر جا کے اپنا کوئی کومنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے قانون لائن آفیشیل کے نام سے، ادھر جا کے آپ اپنے کوئی کومنٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسٹا پہ آپ کو کومنٹس پوچھ سکتے ہیں۔ ان سارے پلیٹ فارم کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں خود سے، اور ہر کومنٹ کو، ہر ویلیویبل اوپینین کو میں کنسیڈر کر کے اس پہ رپلائی کرتا ہوں۔ تو میرے موبائل پہ جو وائس میسیجز آتے ہیں یا کالز آتی ہیں تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں نے آپ کو ایڈوائز دینی ہے، میں نے آپ کو فری آف کاسٹ ایڈوائز دینی ہوتی ہے، تو آپ اپنی پوری تفصیل جو ہے وہ کمنٹس کے نیچے پوچھ لیا کریں۔ آج کے بعد جتنے بھی کمنٹس نیچے ویڈیو کے آئیں گے ان کو میں ضرور آنسر کروں گا، وہ کسی صورت مس نہیں ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اسکرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی، اس پہ کافی سارے کومنٹس آئے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ہے جی، یہ میرا پیج ہے شاہد محمود ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور یہ ویڈیو ہم نے لگائی تھی پراپرٹی جو ٹریبونل بننے جا رہے ہیں اس کی نیوز کے حوالے سے، اور اس پہ دوستوں نے کافی سارے کومنٹس اس میں کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو کومنٹس کیا ہے، سر بات یہ ہے کہ ہماری زمین کا کھاتہ مشترکہ ہے، کھاتہ مشترکہ ہونے کی وجہ سے دوسرے ممبر جو ہیں وہ زمین پر قابض ہیں کافی عرصے سے اور سب کھا رہے ہیں، کیا ہم ٹریبونل میں درخواست دینے کے اہل ہیں؟ کھاتہ مشترکہ ہے، جو کھاتے مشترکہ ہیں اس میں ذہن میں رکھ لیں جو ان پارٹیشنڈ پراپرٹی ہوتی ہیں جس کی ابھی تقسیم ہونا باقی ہے، تو اس میں ہر کو شیئرر ہر انچ کا مالک ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی متعدد ججمنٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ سوٹ فار پارٹیشن فائل کریں۔ اگر آپ کے درمیان خانگی تقسیم نہیں ہوئی تو آپ عدالت سے جا کے اس کی پارٹیشن کروا لیں، کیونکہ اس میں تو قبضے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جو قبضے میں ہے وہ بھی قابض ہے کیونکہ وہ ہر انچ کا مالک ہے، آپ قبضے میں نہیں بھی تو آپ کا کنسٹرکٹیو پوزیشن ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس کو سوٹ فار پارٹیشن میں جا کے سیٹل کریں۔ ہاں، اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ انلیگلی انہوں نے قبضہ کیا ہے، آپ کی کوئی پارٹیشن ہو بھی گئی ہے، زبانی آپ کی تقسیم ہو بھی گئی، اس کے باوجود وہ قبضے میں ہے، تو اس صورت میں آپ پراپرٹی ٹریبونل میں درخواست دے سکتے ہیں اور پراپرٹی ٹریبونل اس کو اکارڈنگلی اس پہ پروسیڈ کرے گا۔ نیکسٹ ہے جی، اپریسیشن آئی ہے، دوستوں نے اپریشیٹ کیا اس حوالے سے، اور یہ کویسچن آیا ہے جی، السلام علیکم سر، راولپنڈی میں ٹریبونل بن گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں نے یہی گزارش کی ہے کہ ٹریبونل بہت شارٹلی ایکسپیکٹڈ ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے سر، ٹریبونل بہت پارٹیز کو سنے گا، جس نے اپلیکیشن دی ہے اس کو بھی اور جو قابض ہے اس کو بھی، ٹریبونل بہت کی ہیئرنگ کے بعد ڈیسیجن دے گا۔ تو اس میں یہ چیز بہت قابل غور ہے کہ یہی تو وہ نقطہ تھا جس کی بیس پہ آنریبل ہائی کورٹ چیف جسٹس محترمہ نے ایکشن لیا، اور اس میں 200 کے قریب ریٹ پٹیشنز تھیں، اس میں بہت سارے ایشوز تھے۔ وہ سارے یہ ایشوز تھے کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا، ہمیں سنے بغیر ہمارا قبضہ ہم سے چھن گیا ہے۔ تو یہی تو مین پوائنٹ تھا کہ اگر ایک بندہ اپلیکیشن دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹی اپلیکیشن دے رہا ہو، وہ اصل قابض یا اصل مالک نہ ہو، اس نے کوئی ٹیمپرڈ کی ہوں ڈاکیومنٹس، تو آپ قبضے میں ہیں، آپ کو بغیر سنے آپ کو ڈسپوزیس کر دیا، تو یہ تو رائٹ انفرنج ہوئے۔ اسی کو بیس بنا کے تو ہائی کورٹ نے اس میں سٹے دیا تھا۔ تو اب جو ٹریبونل بنے ہیں انہوں نے دونوں پارٹیز کو سننا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ اپلیکیشن گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ 3 دن میں، وہ تو سنوائی کے بغیر ہی وہ انہوں نے سیدھی اسکروٹنی کمیٹی کو بھیج دینی ہے، کیونکہ ابھی کوئی ایڈورس آرڈر نہیں ہونے جا رہا۔ اسکروٹنی کمیٹی آپ کو دوبارہ بلائے گی، دونوں پارٹیز کو سنیں گی، اپنی رپورٹ مرتب کر کے ٹریبونل کو بھیجے گی۔ جب ٹریبونل کے پاس آئے گی تو ٹریبونل پھر دونوں پارٹیز کو سن کے ہی ڈیسیجن کریں گے۔ تو یہ آپ کا ہوپ کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا ظفر ملک۔ اور اپریسیشن آئی ہے جی خالد جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ۔
اور اس کے بعد دوبارہ پھر کویشچن آیا جی کیا ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو درخواست دیں گے؟ تو اس میں میں نے ایکسپلین آلریڈی کر دیا ہوا ہے کہ نہیں، آپ نے جو نوٹیفائڈ ٹریبونل ہوں گے ان کو آپ نے درخواست دینی ہے جو ایڈیشنل سیشن ججز ہوں گے۔ نیکسٹ کویشچن آیا جو ڈی آر سی نے 14 دسمبر کو فیصلے دیے ہیں اس پہ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کو ٹرانسلیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی قبضہ ہو گیا اور مخالف اس پہ دوبارہ مداخلت کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر ڈی آر سی نے یا کسی طریقے سے بھی آپ قبضے میں آ گئے ہیں تو اگر آپ کا قبضہ چھن رہا ہے یا اس میں کوئی انٹرفیئرنس آ رہی ہے، یہ لاء میں بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ کو تھریٹ بھی ہو کہ آپ کو ڈسپوزیس کوئی کر رہا ہے یا آپ کے پوزیشن میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے، آپ پھر بھی درخواست دے سکتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا قبضہ چھن جائے تو یہ آپ ٹریبونل کے پاس جا سکتے ہیں۔ آپ کو قبضہ چھننے کا امکان ہو، آپ کو قبضہ چھننے کا ڈر ہو، تو آپ ہر اس صورت میں جس میں آپ کے قبضے کی حد تک انٹرفیئرنس ہو رہی ہو تو آپ پراپرٹی ٹریبونل کو رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کانٹیکٹ نمبر دے دیں، تو میری یہ گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ ادھر ہی سارے کمنٹ آپ نے کر دیا کریں تو میرے لیے آسانی ہوگی اور میں سب کو انشاءاللہ اس میں پراپر طریقے سے آنسر کروں گا۔ ایک دوست ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ درخواست نمونہ اپلوڈ فرما دیں، تو اس میں میں جی اپلیکیشن ایک بنا کے اپلوڈ کر دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس کا لنک بھی آپ کو شیئر کر دوں گا اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ آگے نیکسٹ یہ پھر کویشچن ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو درخواست دیں، تو آئی ہوپ کہ میں نے اس میں آنسر کر دیا ہے۔ دوسرا ہے جن لوگوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے کیا ان کے خلاف بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ زمین تو سرکاری ہے، سرکار آ کے درخواست دے گی، سرکار تو خود ساری اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں، اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے، وہ تو کسی بھی لیگل پوزیشن کو نوٹس دے کے نکال سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کی پراپرٹی ہے آپ اس کی بابت جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ٹرم ہے لوکس اسٹینڈائی کہ آپ کو اختیار سماعت ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار ہے کوئی بھی درخواست دینے کا، کوئی بھی کیس کرنے کا۔ تو جو سرکار کی زمین ہے اس میں ایک عام بندے کے پاس لوکس اسٹینڈائی نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہوا کہ آپ ان کیسز میں درخواست نہیں دے سکتے جن میں سرکار کی ملکیت ہو، آپ صرف اپنی پراپرٹی کی حد تک درخواست دے سکتے ہیں، وہ دیں، سرکار کو سرکار کا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، یہ زیادہ بہتر ہے اور اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ نیکسٹ کمنٹس دیکھتے ہیں جی، یہ کب سے اپلیکیشن موو کریں اکاڑا میں سر؟ تو وہی بات ہے، نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے جی، جو ہی نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے ہم آپ سے شیئر کر دیں گے اور آپ نے اس نوٹیفیکیشن کی ڈیٹ کے بعد آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے متعدد ہم سے کویشچن پوچھے گئے، متعدد کیوریز ہمیں ہمارے واٹس ایپ پہ وائس میسیجز آئے، ہم نے ان پہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیونکہ پرائیویٹ میسیجز تھے اس لیے ان کو ہم پبلکلی نہیں کرتے، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ نیچے کومنٹس پہ سیکشن میں پوچھیں، اور اگر یوٹیوب پہ آپ آتے ہیں تو کمیونٹی ٹیب پہ پوچھیں، ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم آسان ہوتا ہے، اس کو آنسر کرنا آسان ہوتا ہے، ہر ایک کو انڈیویجلی ڈیل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہوپ کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔